ناظرین، ہمسری یوٹیوب چینل کے ہفتے وار پروگرام صورتحال میں میں ہوں آپ کا میزبان وزیر میمن۔ آج میرے ساتھ شرکائے گفتگو ہیں میڈم زاہدہ ابڑو صاحبہ اور غلام نبی سمرو صاحب۔ میں اپنے پروگرام کی شروعات غلام نبی سمرو صاحب سے کروں گا۔ سمرو صاحب، عمران خان نے ابھی حال ہی میں جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں ٹی ٹی پی سے اور علیحدگی پسندوں سے تو بات چیت کر سکتا ہوں، لیکن اس ملک کے جو حکمران اس وقت موجود ہیں جن کو وہ چور اور ڈاکو کہتے ہیں، ان ڈاکوؤں سے میں بات نہیں کر سکتا۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جناب پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا تھا، اور اب اسی بڑے ڈاکو کی کامیابی پر ان کا جشن منا رہا ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔ دوسرا، انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو اسمبلی ممبران جو منحرفین تھے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے، انہوں نے شرک کیا ہے۔ تو یہ تو خدائی کا، زمینی خدائی کا دعویٰ محسوس ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ عمران خان صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جو اپنی 22 سالہ جدوجہد کے بعد ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک بیانیہ جو 2011 سے پاکستان کے عوام کو دیا کہ میں کرپشن فری پاکستان بناؤں گا۔ میرا منشور، تحریک انصاف کا منشور یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قانون پر چلے گا، میرٹ پر چلے گا اور کرپشن فری ہوگا۔ مگر ان کی حکومت کے 4 سالوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی آدرشی حکومت نہیں تھی جسے ہم کہیں کہ یہ جو ہے ٹوٹل میرٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر میرٹ پر اگر نہ بھی ہو تو اس کی طرف اس کا رخ ہوتا، اور وہ کرپشن کی بےخنی کی طرف اس کا رخ ہوتا، تو بھی ہم خان صاحب کو یہ کریڈٹ دیتے کہ آپ نے جو 22 سال جدوجہد کی ہے اس کی بنیاد رکھنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ مگر کیونکہ عمران خان صاحب بہت ذہین لیڈر ہیں اور ان کی تقریر کی صلاحیت، ان کے بولنے کی صلاحیت نے ان کو، ان کی شخصیت میں جو کشش ہے اس کی وجہ سے وہ آج کل یہ کہتے ہیں کہ وہ اب تک آج کل پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں۔ جب آپ نے اپنی بات، اپنا منشور، اپنا بیانیہ جو بنایا ہے اسی پر وہ کل تک بھی موجود ہے کہ اسی کو قبول بھی کیا ہے نا پاکستان کے عوام نے، جو تحریک انصاف کے ووٹر ہیں یا اس کے سپورٹر ہیں، انہوں نے قبول کیا ہے کہ یہ جو 2 خاندان ہیں، یہ یعنی شریف فیملی اور زرداری فیملی، یہ 2 کرپٹ ہیں، میری ان سے بات نہیں ہوگی۔ میری بات تحریک طالبان پاکستان سے ہو سکتی ہے، میری بات علیحدگی پسندوں سے ہو سکتی ہے، مگر ان چوروں سے، لفظ ہے تھیوز، تو ان چوروں سے میری بات نہیں ہو سکتی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے اپنا ٹارگیٹ جن 2 سیاسی جماعتوں کو بنایا ہے کہ وہ اسی لیے بنایا ہے کہ وہ اس کی اقتدار کے راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تو وہ اپنے ووٹر اور سپورٹر کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں جو ہے ان خاندانوں کی کرپشن سے ان کا پیسہ بھی واپس لے کے آؤں گا اور پاکستان سے کرپشن بھی ختم کروں گا۔ تو اس کا یہ جو بیانیہ ہے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسری بات کرے۔ اس سے بات یہ نقصان یہ ہوگا کہ جب آدمی بات کرتا ہے
اور ایک سیاسی لیڈر میں لازماً لچک ہونی چاہیے. خان صاحب کو جیسے ابھی لچک دکھانی پڑی پنجاب کے بڑے ڈاکو، جس کو وہ پنجاب کا بڑا ڈاکو کہتا تھا، چودھری پرویز الہی، اس کے وزارت اعلیٰ کا وہ جشن منا رہا ہے. تو آپ میں اتنی لچک ہونی چاہیے کہ آگے چل کے اب کبھی زرداری صاحب کے ساتھ یا مسلم لیگ نواز کے ساتھ پاور شیئرنگ کریں تو کر سکیں. تو خان صاحب کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی باتوں، اپنے خیالوں میں اتنی ضرور لچک رکھے کہ آگے چل کے اس ملک کو ایک گول میز کانفرنس کی ضرورت پڑے، سب لیڈروں کی کانفرنس کی ضرورت پڑے، آگے چل کے آئینی ترمیم اور یہ اور انتخابات کے متعلق قوانین پر جب پی ٹی آئی حکومت سے بیٹھے تو بیٹھ سکے. تو خان صاحب کو سارے سسٹم سے اپنے آپ کو اجنبی نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اخلاق کی ایسی بلند لیول پر لے کے جانا، حقائق سے نظر چرانا ہے. تو خان صاحب کو اپنی حکمت عملی پر تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ اسے پاکستان کی سب جماعتوں اور سب اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے چلنا ہے اگر وہ آگے چل کے پھر پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. آخر میں بات کیونکہ لمبی ہو گئی ہے، آخر میں خالی یہ عرض کرتا ہوں، پہلے بھی مطلب میں اسی سوال کے جواب میں یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جب آدمی بات کرے تو بات کو سوچ سمجھ کے کرے. ہمارا ملک انتہائی حساس ہے. اس میں جب آپ مذہبی حوالے سے بات کریں گے اور مذہبی حوالے سے اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مذہبی حوالوں سے پیش کریں گے، تو آگے چل کے عمران خان صاحب، ہمارا تو یہ آپ کو عرض ہے اور یہ ایڈوائز ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کریں جو آگے چل کے پاکستان کے عوام آپ سے ناراض نہ ہونے لگیں اور پاکستان کے عوام آپ سے سوال بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام آپ سے پوچھ گچھ بھی کر سکتے ہیں کہ اخلاق کی اس سطح پر اپنے آپ کو آپ کیوں لے کے گئے ہیں. آپ زمین پر آئیں اور زمین پر ہی بندگان خدا ہیں اور ان کے بھلائی کے لیے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو زمین کی زبان میں بات کریں، آسمان کی زبان میں بات نہ کریں. اب میں آ رہا ہوں میڈم زاہدہ ابلو صاحبہ کی طرف. میڈم صاحبہ، اس وقت جو ملک کی سیاسی انسٹیبلٹی کی صورتحال ہے اور جو اقتصادی بدحالی کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں ایسی سچویشن میں کیا موجودہ گورنمنٹ کو فوری طور پر الیکشن میں جانا چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا، ایسی صورت اگر کریٹ ہوتی ہے تو کیا نواز شریف کو واپس آنا چاہیے یا نہیں؟ آپ پلیز اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں. تھینک یو وزیر صاحب. آپ کا سوال بہت میں سمجھتی ہوں کہ وقتی ہے. ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل تو ویسے ہی جو ہے وہ ایک عام آدمی جو ہے وہ فیس کر رہا ہے، لیکن ملک کو اس وقت سیاسی مسائل کے ساتھ ساتھ اقتصادی بحران جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی معمولی جو ہے وہ کمائی یا رقم سے اپنے گھر کو چلا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً بلیک مارکیٹ میں تو میں سن رہی ہوں کہ وہ 300 پر جو ہے وہ اویلیبل ہے. جو ایک شخص پہلے $1000 کی جو ہے وہ پاکستانی روپیز میں جب اپنے انکم کو کنورٹ کر رہا تھا تو اس کو لگ رہا تھا کہ وہ 1000 یا $1200 جو ہے وہ پر منتھ کما رہا ہے، تو اب وہ کنورٹ کر رہا ہے اپنی انکم کو تو وہ ہاف جو ہے اس کو نظر آ رہی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ہماری بیلنس آف پیمنٹ کو بھی متاثر کر رہی ہے، ہر چیز کو متاثر کر رہی ہے. اور اس وقت میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ایک نیریٹو جو ہے وہ کرپشن کا بنا رہا ہے، اور ایک نیریٹو جو ہے وہ یہ ہے
کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہو گیا ہے اور ہمیں آ کے ملک کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، ہم قربانی دے رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ عام آدمی کی جو ہے وہ بات کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، کسی کو ہمارے مسائل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. اور جب یہ اتحادی گورنمنٹ آئی تھی تو ہم نے یہ سوچا تھا ہمارے IMF سے جلدی جو ہے وہ معاہدے ہو جائیں گے اور ہمارے ملک میں جو مسائل ابھر کر سامنے آئے ہیں وہ جلدی حل ہو جائیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل تو ایک دن جو ہے وہ اگر چھوٹے ہیں تو دوسرے دن ان کے قد جو ہے وہ اور زیادہ لمبے ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر PTI ان کو حل نہیں کر پا رہی تھی تو یہ جو سینئر ترین پارٹیز ہیں وہ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہی ہیں. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کی طرف جایا جاتا ہے، الیکشن میں PTI جو ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے جو سیاسی جو ہے وہ ٹاک پر یا سیاسی ڈائلاگ پر یقین نہیں رکھتی ہے. اور اگر اسے فار ایگزامپل ہم یہ صرف ایزیوم کرتے ہیں کہ اسے اگر وہ میجورٹی نہیں حاصل ہوتی ہے تو وہ پھر بھی ان کو نہیں مانے گی، ان نتائج کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دے گی اور پھر وہ ایجیٹیشن میں چلی جائے گی. اور یہ حکومت جو ہے وہ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے اپنا کوئی لاہ عمل جو ہے وہ بناتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اس وقت یہ حکومت سب سے زیادہ ویک اس بات میں مجھے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کے اوپر جتنے ایلیگیشنز لگتے ہیں یا ایک منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، قوم کے سامنے نہیں لا سکے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ ویک پوائنٹ ہے اور اس کے نتائج ظاہری بات ہے کہ انسرٹنٹی کی صورت میں جو ہے وہ ملک کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں. ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ نیچے گرتی جا رہی ہے. کل اس میں تھوڑا سا رائز آیا ہے لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ اتنے تو گہرے ہو چکے ہیں کہ پورے ملک، پوری عوام کو جو ہے وہ بہت لمبے عرصے تک شاید چیزیں جو ہے وہ بھگتنی پڑیں گی. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ ایسی صورت میں نواز شریف کو کیا واپس آنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف کے جو فالوورز ہیں ان کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے اور یہ وقت جو ہے وہ ایک لیڈر کے لیے قربانی دینے کا، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا ہے. اور یہی وقت ہوتا ہے جب وہ اسرٹیو ہو کے اپنے آپ کو، اپنے قوم کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں مسائل سے، میں جیل سے یا میں کسی قربانی سے ڈرنے والا نہیں ہوں. لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ نواز لیگ میں اور مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے بیچ میں جو ہے وہ دو گروپس بنے ہوئے ہیں اور شہباز شریف کی اپنی سیاست جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور نواز لیگ کی جو ہے وہ اپنی سیاست نظر آ رہی ہے. لیکن ایسی صورت میں ایک سیاسی لیڈر جب باہر بیٹھا ہوا ہے اور ملک اس کا جو ہے وہ اس بحران میں گرفتار ہے تو اس کو واپس آنا چاہیے. جب تک وہ قربانی نہیں دیں گے تب تک میں سمجھتی ہوں کہ آگے ان کو اپنی جو ہے وہ نیکسٹ الیکشن میں وہ نتائج بھی نہیں حاصل ہو سکیں گے جو وہ چاہتے ہیں. سو صاحب، کل سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے جس میں کہ 5 ججوں کی تقرری پر جو اپروول لینی تھی، وہ 5 جج جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ نامینیٹ کیے تھے یا ان کی پروپوزل دیا تھا. لیکن ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ اکثریتی رائے سے جو اپائنمنٹ تھی، جو پروپوزل تھا، اس کو ڈکلائن کیا گیا ہے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز میں ایک رفت نمایاں نظر آ رہی ہے. اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا سوال کیونکہ کل کی جو جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ہے اس پر ہے، اس کے پس منظر پہ چلتے ہیں کہ پاکستان میں اعلیٰ عدالت میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعیناتی پہلے تو سرکار کے ہاتھ میں تھی، وفاقی سرکار کی قانونی جو منسٹریز ہیں اور یہ اس کے تحت ان کی اپائنٹمنٹس ہوتی تھی. اب جوڈیشل کمیشن یہ طے کرتا ہے کہ یہ اپائنٹمنٹس جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ریکمینڈ کرے گا. تو آتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے حال ہی میں جلدی اجلاس ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیوں موجودہ سپریم کورٹ کے سربراہوں کو کیا جلدی ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اپائنٹمنٹ
پر بضد ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ججز اپائنٹمنٹ کریں اپنے ٹینیور میں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ ملک سے باہر ہیں تو انہوں نے کچھ دن پہلے یہ خط لکھا تھا کہ جب انہی دنوں ایک فیصلے میں اپوزیشن نے فل کورٹ کی ڈیمانڈ کی تھی تو عدالت نے کہا تھا کہ فل کورٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو اب پھر یہ جلدی اس میں بھی تقریباً فل کورٹ ہوتی ہے، اس میں اٹارنی جنرل بھی ہوتا ہے، لا منسٹر بھی ہوتا ہے، بار کونسل کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، اسی میں جوڈیشل کمیشن کے رکن جو ہیں خالی ججز بھی نہیں ہوتے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جلدی یہ ہے کہ جب 2023 میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بنے تو ان کے پاس جو بیچ ہو وہ بیچ جو ہے اس کے لائک مائنڈ ججز کی نہیں ہو، جیسے ابھی ان ججوں کو لائک مائنڈیڈ ججز کہا جاتا ہے۔ تو کل کی جوڈیشل کمیشن کی کارروائی سے وہ ججز جو پچھلے بیچ میں بیٹھے تھے جو 63A کے تحت فیصلہ کر رہا تھا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ یوں جو ہے جوڈیشل کمیشن میں 5 ممبر جو ہیں وہ نے کہا کہ آپ یہ تانیاتا نہیں کر سکتے، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور یہ کہتے ہیں جو ڈان اخبار کی آج کی رپورٹ ہے ناصر اقبال کی کہ وہ ناراض ہو کر ادھر سے چلے گئے۔ تو شاید ہمیں پتہ نہیں کیوں ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلیکٹیو وزڈم کی طرف پتہ نہیں کیوں نہیں جاتے۔ میں کہتا ہوں کہ میرا جو وزڈم ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ جب اداروں میں یہ بات ہو جائے، یہ سوچ پرورش پا جائے کہ کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت نہیں ہے اور جو اکیلے لوگ ہیں ان کے وزڈم کی ضرورت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو حقدار ججز ہیں، جو سینئرز ہیں اور جو قابلیت کے حساب سے کمپیٹنٹ اور سینئر جن کے کا کردار، جن کے عدالتی انصاف کے کا جو طریقہ کار ہے، ان کے حساب سے جو بھی طریقہ کار ہے جوڈیشل کمیشن میں ججز کے چننے کا، اسی پر جو پورے اترتے ہیں ان کو کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اپنی پسند کے ججز کو آپ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کریں، جیسے پہلے جوڈیشل کمیشن نے پچھلے چیف جسٹس کے زمانے میں ایک سندھ ہائی کورٹ کے ایک جینئر جج کو سپریم کورٹ میں لے گئے، اس کی جگہ پر چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب جو سینئر بھی تھے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ رہ گئے۔ تو ہمیں پھر عرض کرتے ہیں، ہمارے اعلیٰ ادارے ہیں اور ہمیں ان سے انصاف، متانت اور بہتر فیصلوں کی توقع ہے کہ وہ اپنے اداروں میں کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اور متفقہ فیصلہ کریں۔ اکیلے اور آمرانہ فیصلے اگر عدالتوں میں بھی ہونے لگیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو سوچ وچار کر کے آئندہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہو، اسی میں جو طریقہ کار ہے نئے ججوں کا، کیونکہ سپریم کورٹ کو ججز کی ضرورت ہے، تو جو طریقہ کار ہے اسی کی طرح سے اہل اور سینئر ججز کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا جائے۔ میرا سوال اب میڈم زاہدہ ابڑو صاحبہ سے ہے۔ میڈم صاحبہ، مونسون کی بارشوں کا جب سلسلہ شروع ہوا تھا، اس سے پہلے سندھ سرکار اور اس کے وزیروں کے بیانات آ رہے تھے کہ ہم نے مونسون کے لیے تباہی سے بچنے کے لیے پورے انتظامات کر رکھے ہیں اور پریونشن میئرز جو ہم نے کیے ہیں تاکہ کم سے کم نقصانات ہوں اور لوگوں کا جان اور ان کا مال محفوظ رہے۔ لیکن جو چیزیں اس کے برعکس سامنے آئیں، مونسون کی جو شدید قسم کی بارشیں سندھ میں ہوئیں، جس میں
93 جو ہے افراد موت کا شکار ہوئے، جس میں 47 معصوم بچے ہیں۔ 15,000 سے زیادہ مکانوں کو جزوی نقصان پہنچا اور 2800 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ 400 کلومیٹر روڈز جو تھے، جو کنیکٹڈ روڈ تھے شہروں سے ولیجز تک اور منڈیوں تک، وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ تو ان کی دعوائیں یہ سب ختم ہو گئیں۔ اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ سندھ سرکار نے جو کچھ دعوائیں کیے تھے اور جو رزلٹس آئیں وہ بتائیں کہ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ وزیر صاحب، یہ آپ کا سوال جو ہے وہ اتنا سچی بات ہے کہ دل کو پریشان کرنے والا سوال ہے، جس پہ میں ہر وقت جو ہے وہ دل میں کڑتی رہتی ہوں۔ جب سے برسات شروع ہوئی ہے تو ہمیں سندھ کا ایسا حشر نظر آ رہا ہے جیسے زمین جو ہے وہ کسی بھی فصل سے پہلے اس کی کھدائی کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت سندھ کا حال یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے سندھ کو کسی نے جو ہے وہ اس کی پوری کھدائی کی ہوئی ہے۔ تو سندھ اس وقت جب ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک دور میں ہم جس صدی میں 21 سینچری میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں سندھ کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ہم جس حکمران جماعت کو اس کی جو ہے وہ رسپانسبل بنائیں گے وہ ہماری پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی کو اچھا خاصا بجٹ جو ہے وہ سندھ کے لیے ملتا ہے، اور تقریباً جو میں سمجھتی ہوں کہ 50% ہمارا بجٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، 50% ہمارا بجٹ جو ہے وہ لیپس ہو جاتا ہے، اور حکومت کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے پلان کریں اور ویلفیئر کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے روڈ، راستے، ہماری جو ہیں وہ عمارتیں اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے آپ باہر سے اگر ہو کر اپنے ملک پر آئیں واپس تو آپ کو سندھ کا حال ایسا لگے گا جیسے کسی ایک فقیر کے چیتھڑے پہنے ہوئے کپڑے آپ کو جو ہے وہ سندھ کے حالات ایسے نظر آئیں گے۔ تو آپ جو روڈ آپ جس ٹھیکیدار کو دیتے ہیں، آپ نے کبھی ان سے پوچھا ہے کہ روڈ اتنی جلدی خراب کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے ان کو اکاؤنٹیبل بنایا ہے؟ کبھی کسی پہ کوئی کیس ہوا ہے؟ حکومت نے کبھی کسی کو جواب دہ کیا ہے کہ روڈ ایک برسات میں جو ہے وہ کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ آپ کے روڈ بنتے ہیں اور دوسری جگہ سے آپ کی کھدائی کر کے اور کوئی دوسرا ادارہ جو ہے اس میں کوئی دوسری پائپ لائن ڈال رہا ہوتا ہے، تو ایک روڈ آپ کو بن کر جب ملتا ہے تو پورا سال اس پر ہم جو ہے وہ آرام سے ٹریول بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا بندہ جو ہے، عام آدمی پورے ٹیکس پے کرتا ہے، لیکن آپ اس کو وہ ویلفیئر نہیں دے رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو جو ووٹ دیتے ہیں، ہمیں بھی آپ کو اکاؤنٹیبل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سندھ میں اس وقت جو حالات ہیں اس میں سندھ حکومت کو چاہیے کہ اپنے جو اختیارات ہیں ان کو پازیٹیو استعمال کرے، اور جو ادارے اب کسی بھی غفلت کا شکار ہوئے ہیں وہ ان کو اکاؤنٹیبل کرے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ابھی وفاق سے بات چیت بھی کی ہے اور سندھ کے مسائل بھی بیان کیے ہیں، لیکن سندھ کے مسائل جو ہیں وہ وفاق حل نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں اب 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تقریباً آپ کو وفاق سے یہی جواب آئے گا کہ آپ اپنے وسائل جو ہیں استعمال کریں، آپ کے وسائل اور آپ کے اختیارات جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں۔ تو ہمارے پاس جب وسائل بھی ہیں، اختیارات بھی ہیں، تو ہمیں اپنے صوبے کو خود بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، اور ذمہ داری ظاہری بات ہے کہ ہماری حکمران جماعت ہے اس کی ہے کہ ہمارے انفراسٹرکچر کو بہتر کرے، اور جو رسپانسبل ہیں جہاں جہاں گٹر کی صفائی اگر نہیں کسی نے کی ہے تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اگر مانسون آنے سے پہلے جو ہیں وہ صفائیاں نہیں ہوئیں اور گٹر جو ہیں چوکڈ ہیں تو اس کو آپ رسپانسبل کریں، کسی کو سزا دیں۔ جب تک یہ نظام ہمارے ملک میں نہیں آئے گا، اور ہمیں سندھ میں تو ایسا ہوتا ہوا نظر ابھی نہیں آ رہا ہے، اور جب تک ہم کسی کو ذمہ دار نہیں قرار دیں گے، کسی کو سزا نہیں دیں گے، تب تک ہمارا حال یہی رہے گا، اور ہمیں کسی بھی اچھائی کی امید تب تک نہیں رکھنی چاہیے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلے ہفتے تک اجازت، اللہ حافظ۔